إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو بابرکت مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کی توفیق دے، اور گنہگار سمجھ کر یہ رمضان المبارک کے پورے ایام گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں بہت سے اعمال ہیں آدمی ذوق شوق کے ساتھ اس مہینے میں کرتا ہے، اس میں اسلام کی ایک اور بنیاد ہے جس کو عام طور پر اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ کیونکہ زکوٰۃ اگرچہ رمضان المبارک میں فرض نہیں ہے، وہ مال کے سال پورا ہو جانے پر فرض ہے۔ جس مہینے میں آدمی کے پاس مال آیا ہے نصاب کے برابر، وہ اس مہینے کے اعتبار سے جب سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی۔ لیکن البتہ اگر دو تین مہینے باقی ہوں سال پورا ہونے میں تو آدمی رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اور یہ بہتر طریقہ ہے کیونکہ اس مہینے میں سب سے زیادہ اجر ہے۔ تو اگر آدمی کا مال کے سال پورا ہونے میں کچھ مہینے باقی بھی ہیں تب بھی آدمی رمضان المبارک سے شروع کرے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو سال ہے وہ چاند کے مہینے کو حساب سے ہے، سورج کے مہینے کے حساب سے نہیں ہے۔ سورج کا مہینہ 365 دن کا اور چاند کا مہینہ 355 دن کا ہوتا ہے، تو 355 دن کے والے سال کے حساب سے یہ زکوٰۃ کا سال مانا جائے گا۔ دونوں ہمارے ہیں، یہ جہالت ہے کہ یہ فلاں تاریخ اپنی ہے اور فلاں دوسرے کی ہے، ساری ہماری تاریخ ہے۔ یہ جو سورج والی ہے جنوری فروری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے چلی ہوئی ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا بھی فرض ہے؟ تو ساری تاریخیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے جسے اپنا دین دیا ہے اس کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ ضمناً بہرحال میں نے یہ بات عرض کی۔ اس تعلق سے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مفہوم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ان کی اکثریت اسی میں مبتلا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، اکثر علماء اور یہ مشائخ، اکثر علماء اور یہ صوفی۔ اسی لیے قرآن حکیم جب الفاظ کوئی بولتا ہے تو بے مطلب نہیں بولتا ہے، اکثر اس لیے یہاں ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان، اکثر یہ علماء اور یہ صوفی، ان کے اکثر اگر یہ لفظ نہ ہوتا، کثیر کا لفظ نہ ہوتا تو اس میں کل کے کل آ جاتے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو بچا کر رکھا ہے، اس میں سارے نہیں ایسے ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسی ہی ہے، علماء کی اور صوفیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جیسے قرآن نے بیان کیا۔ قرآن ہر چیز کی ترجمانی کرتا ہے، حالات چاہے کتنے بگڑ جائیں
لیکن اس بگڑے ہوئے حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے بدلا جائے، قرآن حکیم ہر دور میں اس کا علاج بتاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، اکثر علماء اور یہ صوفی ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے آپ خود پڑھیے، اس میں کوئی میں لفظ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ اکثر علماء، اکثر جب ہوتے ہیں تو کثیر کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے، یعنی بڑی تعداد ایسی ہی ہے، چند گنتی کے لوگ ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ تو فرمایا کہ اکثر علماء، اور یہ نہیں ہے کسی ایک فرقے کے علماء، بلکہ ہر طبقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر فرقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کہا جائے، قرآن جب بیان کرتا ہے تو پوری قوم کے حالات بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، تمہارے اکثر علماء اور یہ صوفی تمہارے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ کبھی تو فرضی چندے کی بنیاد پر رسید فرضی چھپوا کر کھا لیتے ہیں، کبھی تو مسجد کے نام سے وصول کر کھا لیتے ہیں، کبھی تو مدرسے کے نام سے وصول کر کھا لیتے ہیں، اور کہیں تو صوفی بن کر لوگوں کو مرید کر کے ان کے مالوں کو کھا لیتے ہیں ناجائز طریقے سے، ہاتھ چموا کر۔ کوئی کام دھندہ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، لیکن مال اتنا زیادہ ہے کہ کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اور پتہ چلے کہ کسی دن حضرت مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں پیسہ کمانے کے لیے کوئی کارخانہ ہے ان کا؟ کچھ نہیں ہے، بس سارے دوسرے حرام خور یہ لوگ ہیں، حرام کی کمائی پر ان کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، حرام کی کمائی پر ان کے اچھے کپڑے اور اچھے انتظامات ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو اس طرح الو بنایا ہے کہ لوگ بیچارے ہاتھ بھی چومتے ہیں، قدموں پر سر بھی رکھتے ہیں، اور اپنا مال بیچارے ان کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، ان عالموں کو سب سے پہلے ہدایت دے، ایسے مولویوں کو، ایسے صوفیوں کو سب سے پہلے ہدایت دے۔ اسی لیے ایک سورہ توبہ ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ بعض لوگ جو ہے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو رب مانا ہوا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائی تھے، چند دن ہوئے تھے ان کو ایمان لائے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی اتری ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، علماء کو اور اپنے صوفیوں کو انہوں نے رب مان لیا، تو کہا یا رسول اللہ، ہم پہلے عیسائی تھے تو ہم لوگ اپنے عالموں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اپنے عالموں سے دعائیں نہیں مانگتے تھے، پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا تھا کہ علماء جس چیز کو حلال کہہ دیتے ہوں اسے لوگ حلال سمجھتے ہوں، اور جسے حرام کہہ دیتے ہوں اسے لوگ حرام سمجھتے ہوں، چاہے دلیل تورات کے اندر، انجیل کے اندر اس کے خلاف موجود ہو؟ تو کہا ہاں یہ بات تو ہے، تو کہا یہی تو ہے عالموں کو رب ماننا۔ آج صورتحال یہودیوں اور نصرانیوں والی امت مسلمہ کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واپس آ چکی ہے۔ کوئی عالم کہہ دے کہ یہ چیز ایسے ہے تو لوگ اس کو ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ عالموں کی دین ہے کہ عیدین کی نماز 12 تکبیروں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 12 تکبیروں سے پڑھا، مولویوں نے ڈھونگ بنا رکھا یہاں پر کہ 6 تکبیروں سے، اور میں کم سے کم 2006 سے 2007 سے مسلسل ہر سال میں چیلنج کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو، بریلوی کہتا ہو، سب کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ کوئی ایک دلیل بھی دکھلا دے قرآن و سنت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں کبھی بھی 6 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھی ہو۔ بالکل ناجائز طریقہ، غلط طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے 6 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھنا، چاہے وہ فرنگی محل کا کوئی مولوی پڑھا رہا ہو، وہ بھی گمراہی والی نماز ہے، اگر بڑا گاؤں کا کوئی مولوی پڑھا رہا ہو وہ بھی گمراہی والی نماز ہے، کہیں بھی 6 تکبیروں سے عید کی نماز نہیں ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ تو یہ بنی اسرائیل والی جو ہے خصلت اس دور کے اندر بھی آئی ہے کہ عالم جو کہہ دے کہ یہ چیز ایسے ہے اسے لوگ کرنے لگتے، دلیل نہیں پوچھتے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی دلیل کیا ہے، اور ناجائز طریقے سے مدرسے چلا کر محتمم بن کر لوگوں کے مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کو بیان فرمایا گیا، چاہے وہ چندے کی شکل میں، چاہے
تعبیر و گنڈے بنا بنا کر لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہو، چاہے مرید کر کر کے پیر بن کے لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہو، ان ساری چیزوں کا ذکر اسی ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے ایمان والو ذرا غور کرو اس بات پر کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر تمہارے علماء اور یہ صوفی تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں، اور ان کا کام جانتے ہو کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے یہی علماء ہیں، یہ صوفی ہے۔ ایک سیدھے سادے آدمی کو حدیث کی کتاب دے دی جائے، مثال کے طور پر موطا امام مالک دے دی جائے، ابو داؤد شریف دے دی جائے اور ترمذی شریف دے دی جائے، اور وہ جو ایک لائن سے پڑھتا جائے گا اور دیکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز 12 تکبیروں سے پڑھائی ہے، تو پھر وہ مانے گا کیسے؟ وہ ایسے عالموں کی نہیں مانے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارا فتویٰ ہے، لیکن اسے پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا، ہر آدمی کے پاس نہیں ہے حدیث کی سمجھنا، اور اللہ نے 4 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد دہانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، ہر مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ بھائی یہ جو ترجمے کیے ہوئے ہیں کوئی جاہل آدمی نے کیا ہے؟ قرآن کا جو اردو ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا ہندی کرتا ہے وہ کوئی عام آدمی کرتا ہے؟ جسے عربی میں عبور حاصل ہوتا ہے، عربی میں مہارت حاصل ہوتی ہے، وہی لوگ تو اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ تو بھائی سمجھنے والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اب اس کا ترجمہ پڑھ کے آدمی بآسانی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کے پیچھے لگو، ان مولویوں کا پیچھا چھوڑو۔ اگر قرآن و حدیث سے یہ مولانا شریف کو ہٹا دیا جائے تو اوریجنل دین آ جائے گا امت کے اندر۔ یہ مولانا شریف ایک دیوار بنی ہوئی ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو اصل دین تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اصل دین ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو صحیح سند کے ساتھ میں، اس کا نام ہے اسلام۔ یہ ادھر ادھر کی کہہ کر ایسا بہکا دیتے ہیں کہ یہ 4 مسلح اور 4 فقہ اور نہ جانے کتنے مسلح اور کتنے فرقے، سب بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 پر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو اللہ کی بات مانے گا، رسول اللہ کی بات مانے گا، ہر ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ آیت نمبر 14 پر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا، اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ بالکل واضح قرآن کے اندر ہے، کہیں پر کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی ٹولی، کوئی مسلک اور کوئی منصب، کچھ بھی نہیں، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو علماء بتا رہے ہیں یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور میں سارے علماء کو نہیں کہتا، قرآن حکیم میں کیا کہنے کی حیثیت رکھتا ہوں، قرآن حکیم کے اندر ان کثیر من الاحبار، اکثر علماء اور صوفی اسی طریقے کے ہیں، چند گنتی کے لوگ ہوں گے مخلص جو عالم بھی ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگوں کا مال کھاتے کھاتے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، انہوں نے سونے چاندی کو جمع کر رکھا ہے۔ اب کوئی مولوی جو مدرسے کا محتمم ہو، آپ دیکھیں اس کو پھانکے کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، آپ اس کے جسم پر کوئی میلا کپڑا نہیں دیکھیں گے۔ آپ مدرسے کے محتمم ہیں تو اچھی کار ہے ان کے پاس، حالانکہ تنخواہ 10,000 ایک دن کا ان کا خرچ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ 10,000 روپے ایک دن کا خرچ ہے اور 10,000 روپے تنخواہ ہے مدرسے کی۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ چندہ ناجائز طریقے پر لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر تعبیر و گنڈے بنا کر اپنے بدن کو موٹا کر رہے ہیں، اپنے مکان کو اونچا کر رہے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غریب نہیں ہوتے، انہوں نے سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہے، سیدھے سادے مسلمانوں کا مال لوٹ لوٹ کر۔ کوئی آدمی جاتا ہے مرید ہونے کے چکر میں قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، 5,000 کی گڈی رکھ دیتا ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مدرسے کے محتمم ہیں، چلو ان کو مدرسہ چلانا ہے، 5,000 10,000 کی گڈی رکھ دیتا ہے۔ کسی کو تعویذ بنا دیتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ یہ سب ناجائز طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا،
یہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مولوی دوسرے سے چندہ ہمیشہ مانگتا ہے، خود کبھی نہیں دیتا۔ آپ کبھی اس بات پر غور کریں کہ کہیں کا آدمی کوئی چندہ لینے کے آئے، کسی مولوی کی رسید بہت مشکل کا ملے گی، وہ کبھی چندہ دیتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ لیتا ہے۔ اور فبشرہم بعذاب علیم، آیت نمبر 34 ہے یہ سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مولویوں کو، ان صوفیوں کو فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی، قیامت کے دن دردناک عذاب ان پر ہونے والا ہے۔ اللہ کی عدالت ظاہر ہے، وہ اللہ کی عدالت دنیا کے سپریم کورٹ جیسی نہیں کہ وقت کا وزیر اعظم پردھان منتری پہنچ جائے تو بابری مسجد کا فیصلہ الٹ کر دیا جائے۔ اللہ کی عدالت اس طرح کی نہیں ہے۔ اللہ کی سپریم کورٹ ایسی ہے کہ میرے بھائیوں، چاہے کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، لوگ اس کے پیروں پر سجدے کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے ذرہ برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، عالم پہلے جہنم کے اندر جائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی کہ جانتے ہوئے تم نے لوگوں کو غلط طریقے سے مال کھایا اور ان کو غلط راستہ بتایا، غلط طریقہ بتایا۔ تو فرمایا، اور عام آدمی کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 35 پر اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، تمہارا سونا اور چاندی یہ جہنم کے اندر تپا تپا کر جب لال کر دیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے ماتھے پر وہ تختی رکھی جائے گی، داغ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جس سے تم اپنے لیے، اور ان کی کروٹیں یہاں پر لگایا جائے گا، یہاں پر لگایا جائے گا، کروٹوں پر اس چاندی اور سونے کی تختیاں جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی، جو 70 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے پاور رکھتی ہے، وولٹیج ہے اس کے اندر، اور اس آگ میں تپا تپا کر ماتھے پر داغ دیا جائے گا، دونوں کروٹوں پر داغ دیا جائے گا، اور پیٹھیں داغی جائیں گی، پھر پیٹھیں الگ الگ طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا اسی سونے اور چاندی سے جس کو جمع کر کے رکھا، اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی۔ اور فرمایا کہ فضو ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے، چاہے علماء جمع کرے، چاہے کوئی صوفی جمع کرے، اور چاہے کوئی عام مسلمان جمع کرے، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا حشر یہی ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذائقہ چکھو اس کا جو تم جمع کرتے تھے دنیا کے اندر، اب مزہ چکھو، دنیا کے اندر ایسے حالات آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، اسلام کا ایک رکن ہے کہ جس طرح سے نماز فرض ہے مسلمان پر، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہر موقع پر یہی کہا گیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دونوں بالکل برابر طریقے سے فرض ہیں اگر مال ہے۔ اب مال کی کچھ شرطیں ہیں، میں اس مزید وضاحت پر آ چکا ہوں، وقت کم ہے، اگرچہ میں پورے مسائل نہیں بیان کر سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ باتیں رہ جائیں تو آئندہ خطبے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو جہاں تک کہ چاندی اور سونے کا مسئلہ ہے، تو چاندی 595 گرام ہونا شرط ہے۔ 595 گرام، 52.5 تولے چاندی کی جو پرانی ناپ لکھی ہوئی ہے، اس کا جدید دور کے اندر جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، وہ 595 گرام بنتی ہے چاندی۔ تو 595 گرام چاندی اور 85 گرام سونا، 85 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے اس کی ادا کرنا جس کے پاس بھی ہے، اور 595 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی اگر جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں لوگوں نے غلط تشریح کی، میں نے اس آیت کو اسی لیے بیان کیا کہ غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اب مدرسوں کے جو کیلنڈر نکلتے ہیں، کیلنڈر جانتے ہو، کیلنڈر اسی لیے نکالے جاتے ہیں کہ مولویوں کا فائدہ ہو۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کیلنڈر پر دیکھیں، اس میں لکھا ہوگا زکوٰۃ کا، جہاں مسائل لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر سونا 85 گرام نہیں ہے، چاندی 595 گرام نہیں ہے، دونوں کم ہیں،
تو دونوں کو ایک میں ملا کر اس کو نصاب جوڑا جائے گا۔ حالانکہ یہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ سونا اور چاندی ایک میں ملا کر زکوٰۃ نہیں دی جائے، جب اپنے نصاب تک پہنچ جائے، سونا 85 گرام ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہے اور اس پر سال گزر جائے، چاندی 595 گرام ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ دونوں کو سنٹ بند نہیں کیا جا سکتا، دونوں کو ایک میں ملا کر زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ لکھا ہوتا ہے مدرسوں کے کیلنڈروں میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف، دونوں چیزیں ملائی نہیں جا سکتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب بخاری اور مسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ جانوروں کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم اگر کوئی اونٹ پالے تو 5 اونٹ ہونا چاہیے، تب اس اونٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر گائے اور بھینس کوئی پالتا ہے آدمی تو اس کے لیے 30 ہونا شرط ہے، گنتی میں 30 ہوں، 30 گائے ہوں یا 30 بھینس ہوں تب اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بکریاں پالتا ہے، اگر 40 تک پہنچ گئی تب اس پر زکوٰۃ ہے، 40 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ نفلی سمجھ کر اگر کوئی صدقہ وغیرہ کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں فرض ہے۔ 40 ہونا شرط ہے بکری یا بھیڑ، اس سے ملتا جلتا اس قیمت کی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ تجارتی کاروبار جو ہے اس پر زکوٰۃ کس طریقے سے فرض ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آدمی کے کئی مکانات ہیں یا کئی دکان ہیں، مارکیٹ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو بھاڑے پر دیے ہوئے ہیں، تو جو اس کی دکان کی قیمت ہے یا اس کے مکان کی قیمت ہے جو بھاڑے پر چل رہا ہے، تو اس مکان کی قیمت جوڑ کر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، بلکہ اس کے بھاڑے کی قیمت جوڑ کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کا بھاڑا سال میں اتنا ہو جائے گا کہ اگر ہو جائے سال میں اتنا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے زمین ہے تو زمین کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 3 بیگھے زمین ہے تو کتنے لاکھ روپے کی وہ زمین ہو جائے گی، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں سے جو فصل اگ رہی ہے اس فصل کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سبزیاں بوئے ہوئے ہے، پھل لگائے ہوئے ہیں تو پھل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس میں اتنا پرافٹ ہو جائے اور اس کے خرچ میں نہ آئے، پورا سال گزر جائے، تب تو ظاہر ہے کہ مالک نصاب ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن فوری طور پر جن چیزوں پر کسان کی جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس میں سے گیہوں ہے، جو ہے اور اس طرح کے دانے دار جتنی بھی چیزیں ہیں، سرسوں وغیرہ جتنی بھی ہیں، یہ سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور لیکن اس کی کتنی مقدار ہونا چاہیے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 653 کلو گرام، 653 کلو گرام یعنی 6 کنٹل 53 کلو جس کھیت میں پیدا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس سے کم پیدا ہوتا ہے، کسی کے پاس بیچارے کے پاس اتنا کھیت ہے کہ 6 کنٹل نہیں پیدا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھیت میں اللہ کی قدرت سے برسے ہوئے پانی سے فصل پیدا ہوتی ہو اس پر 10واں حصہ یعنی 1 کنٹل پر 10 کلو، اور جس کے کھیت میں پانی مول کا ہو، پانی لگایا جاتا ہو انجن وغیرہ سے، تو اس کھیت میں 20واں حصہ یعنی 1 کنٹل پر 5 کلو زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ جب بھی فصل پیدا ہو اور گھر کو وہ فصل تیار ہو کر آئے تو اس میں سے ہر 1 کنٹل پر 5 کلو یا 10 کلو، اگر قدرتی پانی سے پیدا ہوتا ہے تو 10 کلو، اگر جو ہے انجن کے پانی سے، نہر کے پانی سے پیدا ہوتا ہے تو 1 کنٹل پر 5 کلو اناج دینا ہے۔ یہ ہے فصل کی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر گاڑیاں ہوتی ہیں، آدمی گاڑی کتنی مہنگی خرید لے اپنے استعمال کے لیے، اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ المعون پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ المعون کسے کہتے ہیں؟ روز مرہ کے کھانے پینے والے برتن، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی آدمی کتنی مہنگی خرید لے اپنے استعمال کے لیے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ کچھ گاڑیاں آدمی کے ایسی چل رہی ہیں جو بھاڑا کما رہی ہیں، بھاڑے پر دی جا رہی ہیں، تو ان کی اصل مالیت کو چھوڑ کر اس کے بھاڑے پر جو اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اپنے استعمال کے لیے کتنی مہنگی گاڑی ہے اس کے پاس لیکن اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے مکان کی کتنی زیادہ قیمت ہے لیکن اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
تو مسائل کو جو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھے، ناجائز طریقے پر ظلم نہ کرے۔ میرے بھائیو، جیسے مدرسوں کے کیلنڈر میں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اگر 595 گرام چاندی نہ ہو، 85 گرام سونا نہ ہو، دونوں کم ہیں تو دونوں کو ایک میں ملا دیا جائے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ بالکل باطل مسئلہ ہے، ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک میں ملایا جائے۔ جب 595 گرام چاندی ہوگی تب ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جب 85 گرام سونا ہوگا تب بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر پیسہ جمع ہے آدمی کے پاس یا کوئی ضرورت سے زائد چیز ہے اس کے پاس جو 595 گرام چاندی کے مقدار کے برابر ہے، مثال کے طور پر بینک میں جمع ہے اتنا پیسہ جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ بالکل فرض ہے۔ اور زکوٰۃ یہ ہے کہ جو ہے 100 روپے پر 2.5 روپے، ہر شخص یہ جانتا ہے، تو بالکل عام بات ہے، آدمی جانتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ تھی اناج پر، میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے روز مرہ کے کھانے پینے والے جو برتن ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ روز مرہ کے کھانے پینے، کچھ ایسی چیزیں ہیں گھر کے اندر جو رکھی ہیں ضرورت سے زائد ہیں، اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اس میں ایک چیز رہ گئی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ استعمال کی چیز، جیسے گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کیا زیور پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں؟ نہیں، رسول اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی اور سونے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، چاندی اور سونا مستعمل بھی ہے، یعنی روز استعمال کیا جاتا ہے۔ کانوں میں پہنے ہوئے ہے عورت یا ہاتھ میں پہنے ہوئے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے چھوٹی بچی تھی اس کے ساتھ میں، اس کے ہاتھ میں کنگن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہوں؟ تو کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ تو میں نہیں دیتی۔ تو کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ یہ کنگن آگ کا کنگن بنا کر قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں ڈالا جائے؟ تو رسول اللہ، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں ابھی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو چاندی اور سونا چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ کسی زیور کی شکل میں ہو، روز مرہ جو پہنا جا رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا، جوڑا جائے گا۔ چاندی اور سونے میں، باقی چیزوں میں یہ فرق ہے، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ باقی چیزیں استعمال ہوں گی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے گاڑی آدمی لیے ہوئے، بڑی مہنگی گاڑی سے چلتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن زیور جو ہے، کان میں پہنے ہوئے والے کی بھی زکوٰۃ ہے، ناک میں جو پہنا گیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، گھر کے اندر جو گٹکے کی شکل میں رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دونوں کا مسئلہ بالکل ایک ہے کہ مطلب جو ہے استعمال ہوا یا بغیر استعمال ہوا، ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اگر چاندی اور سونا ہے تو۔ چاندی اور سونے اور عام چیزوں میں یہ فرق ہے، یاد رکھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے یہ کہا تھا، شروع کیا تھا کہ مطلب جو ہے اس آیت کریمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، فرمایا کہ جو ہے اکثر علماء اور یہ صوفی لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہی لوگ روکے رہتے ہیں دین کے راستے سے۔ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم حدیث نہیں سمجھ سکتے، یہ علماء ہی روکتے ہیں سیدھے راستے سے لوگوں کو، یہ علماء ہی دشمن آج بن چکے ہیں دین کے اندر۔ لیکن سب نہیں، اکثر کا لفظ قرآن حکیم کے اندر ہے، ان کثیر من الاحبار والرہبان، اکثر علماء اور یہ صوفی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ کو اپنے بہت سوچ سمجھ کر دیا جائے، وذی القربیٰ میں سے جو ہوں ان کو پہلے دیا جائے، پھر ان کو عام طور پر جو آدمی کئی ضلعوں اس پار سے آیا ہو اور وہ بتا دا فلاں جگہ میں بہت بیمار اور پریشان ہوں، اس کو زکوٰۃ کا مال نہ دو۔ زکوٰۃ کے لیے کم از کم آدمی کی تحقیق بھی ہونا چاہیے کہ آدمی اس لائق ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ اتنی دور دراز کے آدمی کے نہ دو جہاں پر آپ کی کوئی تحقیق نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی، کہاں یہاں، البتہ اسے کچھ دے کر ٹال سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ کا مال آپ سوچ سمجھ کر دے رہے۔ زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، واقعی سید ہو، بنے ہوئے سید نہیں، جو نبی آل رسول میں سے ہوں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو نہیں دے سکتا اور پردادا کو نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور جو ہے اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو یہ صاحب زکوٰۃ جس سے پیدا ہو، نہ تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ صاحب زکوٰۃ سے جو لوگ پیدا ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
بقیہ جو ہے زکوٰۃ غیر مسلم کو، کافر کو بھی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے گی، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن باپ کو نہیں دے سکتا ہے، ماں کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے پوتے کو، پر پوتے کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ. ان سے پیدا ہے، ان کو ایسے مدد کی جا سکتی، زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جنہیں آل عقیل، آل مسلم، آل جعفر، آل عباس، آل علی، یہ جو ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن ان کو مال میں سے ان کی مدد کی جائے گی، تحفہ دیا جائے گا جو ہے واقعی سید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین، یا رب العالمین اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین محبت کے ساتھ اس کی راتوں میں قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. یہ اللہ ہوں کے روزہ دار بھکاری آپ کے دربار میں آپ کے بندے اور بندیاں حاضر ہیں. اللہ سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.